السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبکتگین بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی میں مسلسل خوشگوار انقلابات آ رہے تھے۔ جب بھی وہ زندگی کی ہنگامہ خیزیوں سے چھٹکارا پا کر اپنے بستر پر دراز ہوتا، اسے سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یاد آ جاتے: اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ، اللہ تیری زنجیریں کاٹ دے گا۔ پھر سید کے الفاظ کی گونج سبکتگین کو اس قدر بے قرار کر دیتی کہ وہ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ وہ کسی حد تک اندر اور باہر کے بتوں کو پہچان چکا تھا، مگر پھر بھی ان بتوں کے چہرے دھندلے تھے۔ سبکتگین اسد شیرازی، ارمغانہ اور کنیز روشن آرا کو اندر کے بت سمجھتا تھا، مگر باہر کے بتوں سے سید کی کیا مراد تھی، سبکتگین اکثر الجھ کر رہ جاتا۔ پھر ایک دن اس نے غزنی سے ترکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بار پھر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امیر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن کے لیے ترکستان جا کر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر لوں۔ سبکتگین نے اپنے آقا سے درخواست کرتے ہوئے کہا: یہ سید امیر علی شاہ کون ہیں؟ امیر البتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ سبکتگین نے اپنے دور غلامی کا وہ واقعہ سناتے ہوئے کہا جب اسے امیر البتگین کے ہاتھ فروخت کیا گیا تھا۔ یہ انہی بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں حاسدوں کے شر سے محفوظ رہا۔ امیر البتگین نے بڑے تعجب سے سبکتگین کی باتیں سنی اور پھر اسے اجازت دیتے ہوئے کہا: تم شوق سے جاؤ، ان کی خدمت میں میرا سلام بھی پیش کرنا اور دعا کی درخواست بھی کرنا کہ ہم کمزور انسان سچائی کے راستے میں ثابت قدم رہیں۔ سبکتگین بہت خوش تھا اور سفر کی تیاریاں کر رہا تھا کہ ایک رات اس نے پھر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ سید اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے: سبکتگین، تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ سید، میں صدمہ فراق سے بہت شکستہ ہوں۔ سبکتگین نے آزردہ لہجے میں کہا: اب مجھ سے یہ فاصلے برداشت نہیں ہوتے۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے میری غلامی کاٹ دی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز گونجی: بندے کو رسم دعا ادا کرتے رہنا چاہیے، مگر اللہ کسی کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے براہ راست تجھ پر کرم کیا ہے۔ اس میں امیر علی شاہ جیسے حقیر اور عاجز بندے کی دعاؤں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے خالق کا شکر ادا کر۔ میرے پاس آنے سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ابھی تیری زنجیر غلامی کہاں گئی ہے؟ ابھی تو اس کی کئی سخت کڑیاں باقی ہیں۔ تجھے لازم ہے کہ ان پر مسلسل ضربیں لگاتا رہے۔ عجب نہیں کہ ایک دن سارا لوہا پگھل جائے۔ سید، مجھ پر کرم کیجیے۔ سبکتگین نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں صرف ایک بار آپ کی قدم بوسی کو حاضر ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر کبھی کوئی درخواست نہیں کروں گا۔ سبکتگین، میں تیرا وقت برباد کرنا نہیں چاہتا۔ اب امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے شفقت اور نرمی جھلکنے لگی تھی۔ جب تو میرے علاقے میں قدم رکھے گا اس وقت میں یہاں سے جا چکا ہوں گا۔ آپ کہاں چلے جائیں گے سید؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا۔ سانسوں کی جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبکتگین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا: بس بلاوا آنے ہی والا ہے۔ اپنے سید کے لیے دعا کرنا کہ اسے دوست کی محفل میں داخلے کی اجازت مل جائے۔ اگر میرے پہنچنے سے پہلے دروازہ بند ہو گیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ تجھ پر میرا حق ہے تو میری مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ میں نے اپنی ساری عمر غفلت میں بسر کر دی ہے، اب ہوش آیا ہے تو سانس رکنے والی ہے۔ میں اپنی اس ناکارہ زندگی پر بہت شرمندہ ہوں۔ سبکتگین، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ میرے لیے دعائے خیر کرنا، بس تجھ سے یہی میری آخری التجا ہے۔ سید، آپ چلے گئے تو میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ جاؤں گا۔ سبکتگین آگے بڑھا اور امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر جھکنے لگا۔ سید تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی تک بت پرستی کے مظاہروں میں الجھا ہوا ہے۔
امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے ایک بار پھر جلال روحانی جھلکنے لگا تھا۔ اگر تو اپنے ہی جیسے انسانوں کے قدموں پر جھکتا رہا تو پھر بت شکنی کیسے کرے گا؟ یاد رکھ کہ خاک کے پتلوں کو چھونے والے ہاتھ ایک دن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ سیدھا کھڑا ہو جا، امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیز آواز میں کہا۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ سبکتگین بڑے کرب کے عالم میں کھڑا ہوا اور امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اداس چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، ایک اور اہم بات، سید نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے بچے کا بہت خیال رکھنا۔ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سبکتگین کے نومولود بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر سید، میں آپ کے بغیر کیا کروں گا؟ سبکتگین ایک بار پھر گریہ و زاری کرنے لگا۔ میں تو آپ کی محبتوں کا عادی ہو چکا ہوں، اگرچہ روز و شب کے ہنگامے مجھے آپ تک پہنچنے کی فرصت نہیں دیتے، لیکن یہ تصور بھی میرے لیے بہت ہے کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جب بہت زیادہ گھبراؤں گا تو آپ کے پاس چلا آؤں گا، مگر آپ تو جا رہے ہیں۔ سبکتگین اپنی بات مکمل نہ کر سکا، شدت جذبات سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سبکتگین، امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلوں کو سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے ملتا ہے، اور اگر پھر بھی تیرا نافرمان دل نہ بہلے تو نظام شاہ کے پاس چلے جانا اور اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ یہ نظام شاہ کون ہے؟ سبکتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے جو دنیا کے شور و غل سے بہت دور غزنی کی ایک جامع مسجد میں رہتا ہے، امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ سبکتگین، بس اب جا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اللہ تیری اور تیرے بیٹے کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر سید مڑے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سید کے جاتے ہی سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہی کمرہ تھا، وہی ساز و سامان اور وہی قصر شاہی کی اونچی اونچی دیواریں۔ سبکتگین کچھ دیر تک دھندلی آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر اسے یقین آ گیا کہ وہ ایک طویل خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے رات کا باقی حصہ بڑے کرب کے عالم میں گزارا۔ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی حالت میں ہونے والی گفتگو نے سبکتگین کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ کہیں اس کا خواب ذہنی انتشار کا نتیجہ نہ ہو۔ اگرچہ سبکتگین نے کئی مرتبہ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کی حالت میں دیکھا تھا، اور ہر بار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہر خواب سچا ثابت ہوا تھا۔ اس طرح سبکتگین کو اپنے اس خواب کی صداقت پر بھی یقین آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی نقصان کی خبر پر آسانی سے اعتبار نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سبکتگین نے سید کے رخصت ہونے کی باتوں کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی امیر البتگین سے اجازت لے کر سبکتگین ترکستان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور وقت سے پہلے سید کی بارگاہ میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ سبکتگین پھر دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ کاش اس کا خواب جھوٹا ثابت ہو جائے اور سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف موت سے بلکہ ہر بیماری سے محفوظ ہوں۔ مگر اس وقت سبکتگین پر رنج و الم کا کوہ گراں ٹوٹ پڑا جب اس نے ترکستان پہنچ کر یہ جاں گداز خبر سنی۔ مقامی باشندوں نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ اسے بتاتے ہوئے کہا، سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 3 دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم غریب لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ہمارے سروں سے باپ کا سایہ اٹھا ہے۔ ہم تمہیں اپنا غم کیسے بتائیں کہ ہماری زبانیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ سبکتگین نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص رو رہا تھا اور خود اس کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر جب یہ گریہ و زاری کا سیلاب گزر گیا تو سبکتگین نے مقامی باشندوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں سید کی قبر پر لے جائیں۔ بڑا جذباتی منظر تھا۔ سبکتگین اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ سید، یہ کیا ہو گیا؟
یقین ہی نہیں آتا کہ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سبکتگین کا برا حال تھا۔ مقامی باشندے یہ تو نہیں سمجھ سکے تھے کہ سید کی قبر سے لپٹ کر رونے والا شخص غزنی کا سپہ سالار ہے، لیکن پھر بھی سبکتگین کا لباس دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سید کا یہ عقیدت مند کوئی با اثر انسان ہے۔ تمام لوگ حیرت اور اداسی سے سبکتگین کو روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر آنسوؤں کو یہ طوفان تھما تو اس نے اپنے پیراہن کی جیب سے ایک تھیلی نکالی جو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سبکتگین یہ اشرفیاں سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو نظر کرنے کے لیے لایا تھا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ سید سونے کے ان سکوں کو قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اس خیال سے یہ حقیر سی نظر لے آیا کہ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ وہ کسی کی نظر قبول نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی عقیدت مند بہت زیادہ اصرار کرتا تو اسے حکم دیتے ہوئے فرماتے، پتہ نہیں تو نے یہ دولت کس طرح کمائی ہے، اس لیے سارا عذاب تیری گردن پر، اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ اسے قبول کرے یا الٹا تیرے منہ پر مار دے۔ امیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عادت سے واقف ہونے کے سبب سبکتگین نے اشرفیوں سے بھری ہوئی وہ تھیلی ایک بوڑھے شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بزرگ، میں یہ حقیر سی نظر سید کے لیے لایا تھا، مگر سید تو ہم سے خفا ہو گئے۔ شدت غم سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ براہ کرم اسے قبول کر لیجئے اور تمام ضرورت مندوں میں برابر سے تقسیم کر دیجئے۔ ترکستان کا وہ مقامی بوڑھا کچھ دیر تک سبکتگین کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اشرفیوں کی تھیلی لے لی۔ نوجوان، اگر تمہاری آنکھوں سے اشکوں کا جلتا ہوا دریا نہ بہتا تو میں اس نظر کو قبول نہ کرتا۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہیں سید سے بہت محبت ہے، اور میں اسی محبت کی خاطر تمہارے لائے ہوئے اس تحفے کو بھی پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترکستانی بوڑھے نے تھیلی کھولی اور وہاں موجود تمام لوگوں میں وہ اشرفیاں برابر سے تقسیم کر دی۔